نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صدق اللہ مولانا العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے سن 2021 میں ہم ایک نئے جذبہ اور ولولہ کے ساتھ پھر درس عرفان القرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس خوبصورت اور روحانی بزم کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن حضروں کے جمیع قائدین و کارکنان کو، منہاج القرآن یوتھ لیگ کے جمیع جوانوں کو اور تحریک منہاج القرآن کے جمیع فورمز کے نمائندگان کو۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ بالخصوص مجھے خوشی اور مسرت نصیب ہو رہی ہے محترم بابا تحریک کی زیارت کر کے، جناب محترم جی ایم قادری صاحب سے ملاقات ہوئی، محترم سعید صاحب سے ملاقات ہوئی۔ رب کائنات ہم سب کو اس تسبیح کے دانوں میں اسی طرح پروئی بھی رکھے اور ہمیں ہمیشہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس دین متین کی خدمت کرتے رہیں۔ سامعین، وقت کے پیش نظر آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے شان شاہدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات نے سورہ الفتح میں پیارے محبوب علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا۔ رب کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان شاہدیت کو بیان کر رہا ہے کہ سوہنے محبوب ہم نے آپ کو مبعوث کیا، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا شاہد بنا کر۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ شاہد سے مراد کیا ہے، شاہد کہتے کسے ہیں؟ تو سامعین اگر لغت کی کتب کو دیکھیں گے تو لفظ شاہد کے کئی معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔
لیکن آج کے درس عرفان القرآن کے لیے کیونکہ وقت اتنا ہی ہے، لفظ شاہد کا ایک معروف معنی وہی بیان کروں گا۔ لفظ شاہد کا معنی ہے گواہ ہونا۔ لفظ شاہد کا کیا معنی ہے؟ گواہ ہونا۔ تو گویا رب کائنات پیارے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کر؟ گواہ بنا کے زمین پہ بھیجا۔ سامعین محترم، جب بھی لفظ گواہ ہمارے سامنے بولا جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں فوراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گواہ ہے تو کس شے پر گواہ ہے؟ جب بھی لفظ گواہ ہم سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو انسان کا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ گواہ یا تو کوئی کسی واقعہ کا ہوتا ہے، یا کوئی کسی ہستی کا ہوتا ہے، یا کوئی کسی فعل اور عمل کا ہوتا ہے۔ تو جب گواہ ہر کوئی واقعہ کا، ہستی کا یا عمل کا ہوتا ہے، اب فوراً ذہن سوال کرتا ہے کہ رب کائنات جب تو نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر اور گواہ بنا کے بھیجا ہے تو مولا اب یہ بھی بتا دے کہ تیرا مصطفیٰ کس پر گواہ ہے، تیرا محبوب کس پر گواہ ہے۔ تو سامعین، رب کائنات کا جواب آتا ہے کہ میرے محبوب کو جب میں نے شاہد بنایا تو پیغام بھی قرآن میں دیا کہ میرے محبوب کے لیے جو لفظ شاہد آیا اس کا مطالعہ کرو۔ لفظ شاہد رب کائنات جب فرما رہا ہے تو محبوب کو گواہ مقید نہیں بنا رہا، شاہد مقید نہیں بنا رہا، بلکہ شاہد مطلق بنا رہا ہے۔ اس نقطے پہ توجہ کریں گے، شاہد مقید نہیں بلکہ شاہد بولیں مطلق بنا رہا ہے۔ دنیا کا ہر گواہ شاہد مقید ہوتا ہے، گواہ مقید ہوتا ہے۔ دنیا میں جس کو بھی گواہ کہیں گے وہ کوئی واقعہ پر، کوئی ہستی پر، کوئی کسی عمل پر گواہ ہوگا، لیکن جب شان شاہدیت مصطفیٰ کی بات آئی، رب کائنات نے سونے مصطفیٰ کو شاہد مطلق بنایا۔ گویا اللہ فرماتا ہے دنیا کا ہر گواہ مقید ہے، میرا مصطفیٰ گواہ مطلق ہے، میرا محبوب کائنات کی ہر حقیقت پہ گواہ ہے۔ میرا مصطفیٰ کائنات کی، اونچا بولیں، ہر حقیقت پہ گواہ ہے۔ میرا محبوب کائنات کی ہر حقیقت پہ گواہ بن کے آیا۔ اب جو شے اس کائنات میں وجود پا گئی، جو شے اس کائنات میں موجود ہے، میرے مصطفیٰ ہر شے پر گواہ ہیں۔ تاجدار کائنات ہر حقیقت پر گواہ ہیں۔ تو سامعین محترم، اب ہر حقیقت سے مراد کیا؟ گویا ہر خلقت پہ گواہ ذات مصطفیٰ۔ جس شے کو رب کائنات نے تخلیق فرمایا، میرا اللہ اس کی خلقت پہ گواہ ہے۔ سامعین محترم، اب یہ کیسے سمجھ آئے کہ تاجدار کائنات ہر شے پر گواہ ہیں؟ اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے۔ مالک کائنات قرآن مجید میں فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، لیکن سوہنے محبوب ہم آپ کو ہر امت پر گواہ لائیں گے۔ ہر امت سے ایک ایک گواہ ہوگا، ہر امت سے جو گواہ ہے وہ اسی امت کا نبی ہے، اسی امت کا نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، اسماعیل علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی امت پہ گواہ۔ لیکن شان شاہدیت مصطفیٰ یہ ہے کہ میرے سونے مصطفیٰ
اپنی امت پر بھی گواہ ہیں اور باقی سارے انبیاء کی امتوں پر بھی گواہ ہیں۔ تاجدار کائنات ہر امت پہ گواہ ہے۔ تو سامعین محترم، اب اس اگلے نقطے پہ توجہ کرے، گواہ ہوتا کون ہے؟ گواہ ہونے کی شرائط کیا ہے؟ میں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ گواہ کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب دنیا میں عدالت میں کوئی کیس لگ جائے، جج صاحب کے پاس دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں چلے جائیں، تو پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ اپنے اپنے گواہ لائیں، شہادتیں ایویڈنسز پیش کریں۔ تو سامعین، بندہ حضروں میں آئے گواہ لینے کے لیے، جو پہلا بندہ سٹاپ پہ مل جائے کیا اسی کو گواہ بنائیں گے؟ بولیں نہیں۔ گواہ کون ہوگا؟ گواہ کی دو شرائط ہیں۔ ایک وہ جس نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، دوسرا جو موجود ہو، موجود بھی ہو اور دیکھا بھی ہو، یہی شرائط ہیں۔ اور یہی شرائط پاکستان کی ہیں، یہی گواہ ہونے کی شرائط دیگر جمیع ملکوں کی بھی ہیں۔ یعنی گواہ کی شرائط میں نہ مذہب کی قید، نہ عقیدہ کی قید، نہ بارڈر کی قید، نہ ملک کی قید۔ ہر ملک میں گواہ کی یہی دو شرائط، جو موجود بھی ہو اور اس نے دیکھا بھی ہو۔ تو جب رب کائنات تاجدار کائنات کو گواہ مطلق فرما رہا ہے، ذات مصطفیٰ کو جمیع امتوں پر گواہ بنا رہا ہے، اور گواہ ہونے کی شرائط ہیں جس نے دیکھا بھی ہو اور بولیں دوسری موجود بھی ہو، تو مولا ذہن میں سوال آیا، گواہ ہونے کی تو شرائط ہے، موجود ہونا اور دیکھنا، اور تو ذات مصطفیٰ کو گواہ بنا رہا ہے امت آدم پر بھی، امت ابراہیم علیہ السلام پر بھی، امت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ تو مولا گواہ ہونے کے لیے موجود ہونا بھی ضروری، دیکھنا بھی ضروری۔ تو رب کائنات کا ذات مصطفیٰ کو جمیع امتوں پر گواہ بنانا، شاہد بنانا، اس بات کی سند دے رہا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی امت موجود تھی، میرے مصطفیٰ اس سے بھی پہلے تھے، میرے مصطفیٰ اس سے بھی پہلے تھے، اور امت آدم علیہ السلام جو جو عمل کر رہی تھی، میرے مصطفیٰ موجود بھی تھے، دیکھ بھی رہے تھے، کیونکہ شاہد جو ہوئے، اور شاہد ہوتا وہ ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید سے لفظ شاہد سے یہ استدلال ہو گیا کہ تاجدار کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر بھی گواہ ہیں، اور اس وقت موجود بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے۔ اب اس سے آگے چلیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی جمیع امتوں پر تو گواہ ہیں ہی، کیا اپنی امت پر گواہ ہیں؟ بولیں ہیں۔ دو اعتبار سے، جو رب کائنات نے فرمایا ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، تو ہر امت کا نبی اپنی اپنی امت پر گواہ ہے، تو میرے محبوب اپنی امت پر بدرجائے اولا گواہ ہیں، بدرجائے اولا گواہ ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں پھر سوال آئے گا کہ گواہ ہونے کے لیے تو موجود ہونا اور دیکھنا یہ دو شرائط ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وصال ہو چکا، تو آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر گواہ کیسے؟ ہم پر گواہ کیسے؟ ہم ہیں زمین کے اوپر اور تاجدار کائنات قبر انور کے اندر، تو محبوب ہم پر گواہ کیسے؟ اب اس پر میں بڑی مشہور حدیث پاک صحیح بخاری کا حوالہ دینے لگا، وقت کم ہے، میں صرف اشارہ دیتا ہوں۔ حدیث پاک کا آپ کو علم بھی ہے اور آپ نے کئی بار زندگی میں سنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی سواری پر جا رہے تھے، میرے آقا کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا، اچانک میرے آقا دو قبروں کے پاس رک گئے، پیارے آقا دو قبروں کے پاس رک گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور سبب کیا ہے رکنے کا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔
پھر میرے آقا نے فرمایا کہ درخت کی ٹہنی لاؤ، صحابہ کرام ٹہنی لائے، میرے آقا نے ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک قبر پہ رکھی، دوسری جانتے ہیں نا، صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ ٹہنیاں جو رکھی ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ سبز ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا عذاب کم رہے گا، عذاب ٹلا رہے گا۔ سامعین محترم، میں دیگر نکات کی طرف نہیں جاتا اس حدیث پاک، صرف ایک نکتہ دیتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام سواری پر جا رہے تھے، میرے آقا زمین سے اوپر تھے یا زمین کے نیچے تھے؟ اونچا بولیں، اوپر تھے، اور قبر والے زمین سے اوپر تھے یا نیچے؟ نیچے۔ اب قبر والے زمین کے نیچے، تاجدار کائنات زمین کے اوپر، میرے محبوب زمین کے اوپر چل رہے تھے، قبر والے زمین کے نیچے تھے، ذات مصطفیٰ کو زمین سے اوپر ہو کر نیچے والوں کا حال نظر آ گیا۔ نظر آیا تو آقا نے فرمایا نا، تاجدار کائنات کو زمین سے نیچے والوں کا حال نظر آ رہا تھا۔ ارے جب میرے مصطفیٰ زمین کے اوپر تھے، میرے آقا عالم شہادت میں تھے، عالم شہادت میں تھے، اور قبر والے عالم برزخ میں تھے، عالم بھی جدا، عالم بھی جدا ہیں۔ پھر آقا زمین کے اوپر، قبر والے زمین سے نیچے، اگر میرے سوہنے مصطفیٰ عالم شہادت میں ہو کر برزخ والوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، اگر میرے مصطفیٰ زمین سے اوپر ہو کر زمین سے نیچے والوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح جب آقا اوپر تھے نیچے والوں کو دیکھ سکتے تھے، آج آقا قبر کے اندر ہیں لیکن ہم سب کو دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، چونکہ رب کائنات نے جب محبوب کو شاہد بنایا تو ہم پر بھی شاہد ہیں، اور شاہد وہ ہوتا ہے جو موجود بھی ہو اور دیکھتا بھی ہو۔ آقا ہم میں موجود بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، یہ شان شاہدیت مصطفیٰ ہے۔ تو سامعین محترم، رب کائنات نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کائنات کی ہر حقیقت پہ گواہ بنایا تو انسانی ذہن سوال کر رہی ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت تو خود اللہ کی اپنی ذات ہے، سب سے بڑی حقیقت خود رب کائنات کی ذات اقدس ہے، تو کیا تاجدار کائنات اللہ کی ذات پر بھی گواہ ہیں؟ تو جان لیں ذات مصطفیٰ اللہ کی ذات پر گواہ بن کے آئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کی وحدانیت پہ گواہ، اللہ کی ربوبیت پہ گواہ، اللہ کی الوہیت پہ گواہ۔ ارے ذات مصطفیٰ اس پوری کائنات میں فقط واحد ہستی ہیں جو اللہ کے ہونے پر گواہ ہیں، اللہ کے ہونے پر گواہ ہیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ رب کائنات نے خطاب جمیع انسانوں سے کیا، گروہ انسانیت سے کیا، اور فرمایا تحقیق تمہاری طرف رب کی طرف سے برہان آ گئی، دلیل آ گئی، شہادت اور گواہی آ گئی، دلیل قاطع آ گئی۔ گویا رب کائنات نے ذات مصطفیٰ کو اپنی ذات پر برہان اور دلیل بنا کے بھیجا، برہان اور دلیل بنا کے بھیجا، گواہ بنا کے بھیجا۔ اب کوئی کہے کہ کیسے؟ سامعین محترم، رب کا ہونا یہ دنیا میں نہ کوئی جانتا تھا، نہ کوئی مانتا تھا، نہ کوئی پہچانتا تھا۔ اس روئے زمین پر کسی کو رب کائنات کی وحدانیت کی خبر نہ تھی، کوئی رب کائنات کی توحید کو نہ جانتا تھا نہ پہچانتا تھا۔ رب کائنات نے مکہ میں پیارے مصطفیٰ کو اپنی ذات پر گواہ بنا کے بھیجا، اور کیسے گواہ بنایا؟
سامعین بڑا مشہور واقعہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا محبوب اب مکہ والوں کو میرا پیغام سنا دیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، میرے محبوب اب کھڑے ہوں، ان کو ڈرائیں اور میری طرف بلائیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، مکہ کے سارے سرداروں کو بلا لیا، مکہ کے سارے کفار اور مشرکین کو بلا لیا۔ میرے آقا ہیں پہاڑ کی چوٹی پر، کوہ صفا پر، مکہ والے نیچے، میرے محبوب علیہ السلام ان سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا مکہ والو اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف سے لشکر حملہ کرنے والا ہے کیا مان لو گے؟ کفار نے کیا کہا تھا؟ سارے بولیں ہم مان لیں گے۔ جب کفار نے کہا مان لیں گے، میرے آقا نے پوچھا کیوں مانو گے؟ تو سارے کفار نے بیک زبان کہا کہ ہم نے آپ کو ساری زندگی الصادق والامین پایا، الصادق والامین پایا۔ سامن یہاں پر بعض سیرت نگاروں نے اس سے آگے بھی بڑا ایک لطیف نکتہ لکھا ہے، بڑا کمال کا جملہ لکھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب نے کہا مانیں گے، چونکہ آپ الصادق بھی ہیں والامین بھی ہیں، میرے آقا نے ان مکہ والوں سے آگے ایک اور سوال کیا۔ آقا نے پوچھا اگر آپ پہاڑ کے اوپر آئیں اور دیکھیں کہ لشکر نہیں ہے، توجہ کرنا، اگر آپ اوپر آ کر دیکھیں اور لشکر نظر نہ آئے پھر کیا کہیں گے؟ دیکھیں لشکر نظر نہ آئے پھر کیا کہیں گے؟ تو اس پر وہ مکہ والے بول کے کہتے ہیں اگر آپ کے کہنے پر بھی ہمیں لشکر نظر نہیں آتا ہم آپ پر اعتراض نہیں کریں گے، ہم اپنی نظروں کا دھوکہ مانیں گے۔ اتنا یقین تھا آقا کی ذات پر۔ کفار کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے جھوٹ بولا، بلکہ کہیں گے کہ ہماری اپنی نظروں کا دھوکہ ہے۔ جب میرے آقا اتنا یقین کروا چکے تو اب میرے آقا فرماتے ہیں ارے جس زبان پر یقین کر کے لشکر کو مان رہے ہو اسی زبان پر یقین کر کے مولا کو بھی مان لو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کے ایک ہونے کو مانو۔ اس بار وہ کفار ڈگمگا گئے، اعتراض کرنے لگے، تانا کرنے لگے۔ سامعین اس کے کئی اسباب ہیں، چلیں ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ کیوں نہ مانے، لشکر پہ اتنا یقین اور رب کائنات پہ یقین نہ کیا، کیوں؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ یقین کر کے اللہ کو مان لیتے تو پھر سردار پیارے مصطفیٰ کو ماننا پڑتا، پھر سردار و اعلیٰ پیارے مصطفیٰ کو ماننا پڑتا۔ اور اگر وہ ذات مصطفیٰ کو اعلیٰ مان لیتے، نبی مان لیتے، سردار مان لیتے تو ان کی اپنی سرداریوں کو خطرے تھے، ان کی اپنی سرداریوں کو خطرے تھے، ان کی اپنی وزارتوں کو خطرے تھے، ان کے دروازوں پر وہ جو کام کرنے والے غلام تھے پھر وہ غلام نظر نہ آتے، ارے وہ جب اکیلے بیٹھتے تو مصطفیٰ کو مانتے۔ ابو جہل بول کے کہتا تھا انی نعلم ان محمد نبی ولکن لا نؤمن بہ ابدا۔ ابو جہل اپنوں میں بیٹھ کے کہتا تھا میں جانتا ہوں میرا بھتیجا سچا نبی ہے لیکن قیامت تک ایمان نہیں لاؤں گا، کیوں؟ اگر اپنے بھتیجے کو اعلیٰ مان لیا تو مجھے سردار کون کہے گا؟ سامعین محترم، یہ دنیا داری کے جھگڑے، یہ سرداری کے جھگڑے، یہ دنیا داری کی باتیں صرف اس وقت نہیں تھی، آج بھی دنیا میں دیکھو یہ سارے بڑے بڑے، کوئی سیاست دان ہو، معیشت دان ہو، دنیا کا بڑا بڑا سردار کیوں نہ ہو، وہ مانتا ہے طاہر القادری سچ کہتا ہے۔ وہ زبان سے جب اکیلا بیٹھتا ہے اپنوں میں بیٹھ کے کہتا ہے طاہر القادری سچ کہتا ہے، لیکن اگر طاہر القادری کو مان لیا تو اس کو خطرہ ہے میری وزارت جائے گی، میری صدارت جائے گی، میرے کمی جائیں گے۔ سامعین یہی مسئلہ اس وقت تھا کہ اگر ذات مصطفیٰ کو مان لیا تو ہمیں سردار کون کہے گا؟
یہ دنیا کے چکر ہر دور میں رہے. ایک سبب تو یہ تھا کفار نے نہ مانا، لیکن سامعین پھر کفار نے پیارے آقا سے معجزہ طلب کیا. کیا کہا؟ معجزہ مانگا. اب جب کفار نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزہ مانگا تو رب کائنات کی بارگاہ میں پیارے محبوب کوہ صفا پر ہی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، مولا میری امت معجزہ مانگ رہی ہے، معجزہ عطا کر. کیا کر؟ معجزہ عطا کر. سامعین جس نبی نے بھی نبوت کا اعلان کیا اس نبی کی قوم نے معجزہ مانگا. رب کائنات نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا، لیکن جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی رب کائنات نے اعلان نبوت کے وقت میرے محبوب کو معجزہ نہیں دیا. کوئی خارجی معجزہ نہیں عطا کیا، بلکہ رب کائنات نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمُورًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میرے محبوب ان مکہ والوں سے خطاب کر کے کہیں، مکہ والوں تم نے مجھے دیکھا ہے، مکہ والوں تم نے میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میرا شباب اور جوانی دیکھی، میری شادی بیاہ کو دیکھا، میرا کھانا پینا دیکھا، تجارت کو دیکھا، معاشیات کو دیکھا، معاملات کو دیکھا. تم نے میری ذات کو دیکھا ہے. 40 سالہ زندگی کا ورق ورق تمہارے سامنے ہے. اگر میری زندگی کے ایک لمحے پر بھی اعتراض کر سکتے ہو تو مولا کا انکار کر دو. آئے ہائے آئے ہائے ہائے. تاجدار کائنات نے کفار کو بلایا تھا اللہ کی طرف. کس طرف بلایا تھا؟ اللہ کی طرف. کفار نے معجزہ مانگا. معجزہ تھا دلیل نبوت کے طور پر. رب کائنات نے محبوب سے فرمایا محبوب دلیل نبوت کے طور پر ہم نے ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، لیکن سونے مصطفیٰ ہم نے آپ کو دلیل نبوت کے لیے معجزہ نہیں دینا، کیونکہ آپ کو ہم نے دلیل بنایا ہے اپنی ذات پر. صرف دلیل نبوت نہیں، دلیل خدا بنا کے بھیجا، دلیل حقانیت بنا کے بھیجا، دلیل ربوبیت بنا کے بھیجا. محبوب مکہ والوں کو کہہ دیں کہ مکہ والوں اگر رب کو ماننا ہے تو پہلے مجھے مانو، دیکھتے مجھے جاؤ. اگر میری ذات پر انکار اور اعتراض ہے تو اللہ کی ذات کا انکار کر دو. تو سامعین محترم کیا سمجھ آئی؟ محبوب کی ذات کا انکار کرنا اللہ کی ذات کا انکار ہے. محبوب کی ذات کا انکار ہی اللہ کی ذات کا انکار ہے. دوسرا جملہ دینے لگا ہوں انتہائی ایمان افروز. رب کائنات نے جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا کوہ صفا پر، رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے باقی جمیع انبیاء کو معجزات عطا کر کے بھیجا. کسی نبی کو 9 معجزات دیے، کسی کو 14 دیے، کسی کو کم و بیش عطا کیے، لیکن اے سونے مصطفیٰ باقی سب انبیاء کو ہم نے معجزات دیکھ کر بھیجا ہے. سونے مصطفیٰ آپ کو معجزات دیکھ کر نہیں بھیجا، آپ کی ذات کو معجزہ بنا کے بھیجا ہے. میرے سونے مصطفیٰ آپ کی ذات معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، آپ کا سننا معجزہ، آپ کا پکڑنا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا مکہ معجزہ، آپ کا مدینہ معجزہ. سونے مصطفیٰ آپ کا ایسے دنیا میں آنا بھی معجزہ ہے اور ایسے دنیا سے جانا بھی معجزہ ہے. آپ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا. سامعین محترم رب کائنات کی ذات پر دلیل اور گواہ ذات مصطفیٰ، یہ شان شاہدیت مصطفیٰ. اب شاہد کون ہوتا ہے؟ وہی دونوں شرائط ذہن میں لائیں. گواہ وہ جس نے دیکھا بھی ہو اور جو موجود بھی ہو. اب سوال پیدا ہوا مولا گواہ کی تو 2 شرائط ہیں اور ذات مصطفیٰ گواہ ہیں تیری ذات پر، کیا ذات مصطفیٰ نے تیری ذات کو دیکھا؟ مولا کیا تیرے محبوب نے تیرا جلوہ کیا؟ مولا کیا تیرے محبوب نے تجھے بے حجاب دیکھا؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے میرا قرآن اٹھا کے دیکھو. معراج مصطفیٰ کی رات تھی،
میں نے اپنے محبوب کو بلایا، میرا محبوب مکہ المکرمہ سے چلا، بیت المقدس پہنچا، بیت المقدس سے چلا، پہلے آسمان پہ پہنچا، پہلے آسمان سے چلا، ساتویں آسمان پہ پہنچا، ساتویں آسمان سے چلا، سدرہ پہ پہنچا، سدرہ سے چلا، جنت پہنچا، جنت سے بھی آگے چلا تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر ایک میں تھا، دوسرا میرا مصطفیٰ تھا۔ میں دیکھتا سامنے مکھڑا مصطفیٰ کا ہوتا، میرا مصطفیٰ دیکھتا سامنے جلوہ مجھ خدا کا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیونکہ گواہ ہونے کی شرائط ہے، جس نے دیکھا ہو، گواہ وہ جس نے دیکھا ہو۔ تو میں نے اپنے محبوب کو ایسا گواہ بنایا جس کو دلیل قاطع کہتے ہیں، اور دلیل قاطع وہ ہوتی ہے جس پر کوئی دوسری دلیل نہ آ سکے جو رد کر سکے۔ سب سے اعلیٰ دلیل، سب سے بڑی سند، سب سے بڑا گواہ اللہ کے ہونے کا ذات مصطفیٰ ہے۔ سامعین محترم، تاجدار کائنات رب کائنات کو دیکھ کے واپس آ گئے۔ جب تشریف لائے واپس مکہ میں میرے آقا نے اعلان کیا کہ میں نے رات کے ایک لمحے میں اللہ کا دیدار کیا، گیا بھی اور آ بھی گیا۔ اب سننے والے تھے الگ الگ ظرف کے، سننے والوں کا ہاضمہ کئیوں کا کمزور تھا، اپنے اپنے درجے کے لوگ تھے۔ جو جس درجے کا آتا رہا میرے آقا اسی درجے کی خوراک دیتے رہے، جس کا جتنا ہاضمہ تھا آقا اسی درجے کی خوراک دیتے رہے۔ اب جب آئے میرے آقا علیہ السلام کے خلفاء نائبین، حضرت ابو بکر صدیق آئے ہوں گے، حضرت عمر فاروق آئے ہوں گے، حضرت عثمان ذو النورین آئے ہوں گے، حضرت علی شیر خدا آئے ہوں گے، گھر والے آئے ہوں گے، اور آنے والوں نے، اب قریبیوں نے بیٹھ کے پوچھا، محبوب جب رب کو دیکھا تو کیسے دیکھا؟ رب کائنات کا جلوہ کیسے کیا؟ اللہ کے جلوے کا حال کیا تھا؟ اللہ دیکھنے میں لگتا کیسا تھا؟ سامعین، میرے محبوب نے ہر کسی کو اس کی شان کے مطابق تحفے دیے، انعامات دیے، عطائیں کی، علم دیا، معرفت دی، پہچان دی، لیکن زبان حال سے ایک شاعر بول کے کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، میرے محبوب نے فرمایا ہوگا کہ نقاب مختوں لہا کے ڈٹھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا نا مولا کو کیسے دیکھا، تو میرے محبوب نے جواب دیا، نقاب مختوں لہا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے۔ نقاب مختوں ہٹا کے ڈٹھے، میں رج کے ڈٹھے نجھا کے ڈٹھے، او ایڈا سوہنا مثال کوئی نہیں، انہیں مینو نیڑے بہا کے ڈٹھے۔ تو جب محبوب نے دیکھا، گواہ اور شاہد ہوتا ہی وہ ہے جس نے دیکھا ہو۔ رب کائنات نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گواہ ذات بنا کے بھیجا، اپنی دلیل بنا کے بھیجا، اپنی سند بنا کے بھیجا۔ سامعین محترم، اسی پر اگر اور دلائل دیتے چلے جائیں تو درجنوں دلائل موجود ہیں کہ رب کائنات کی وحدانیت پہ گواہ ذات مصطفیٰ ہے، رب کائنات کے ایک ہونے پر گواہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ کا انکار ہو گیا تو اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو گیا، اللہ کے ایک ہونے کا انکار ہو گیا۔ سورہ اخلاص یہی پیغام دے رہی ہے، سورہ الفتح یہی پیغام دے رہی ہے، بلکہ پورے کے پورے قرآن کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں قرآن اللہ کا کلام بھی ملا ہے تو زبان مصطفیٰ سے ملا ہے۔ رحمان کی خبر ذات مصطفیٰ سے، قرآن ملا تو ذات مصطفیٰ سے، قرآن والا ملا تو ذات مصطفیٰ سے۔ تو سامعین محترم، سمجھ ہی آئی کہ کائنات کی ساری حقیقتیں جمع کر لیں، ان کی سمجھ ہی آتی ہے دروازہ مصطفیٰ سے۔ اگر اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کو منانا چاہتے ہیں، تو آئے در محمد مصطفیٰ کی طرف سے۔ اور تحریک منہاج القرآن، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
सारी जिंदगी से ताजदार कायनात के गुलामों को, आका के उम्मतियों को, चाहे वो उम्मत इजाबत है या उम्मत दावत है, हर किसी को आका के दरवाजे पे बुला रहे हैं। हर किसी के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा रोशन कर रहे हैं। और सामीन, हुजूर शेखुल इस्लाम की सारी जिंदगी को पढ़े। वो वक्त भी आपने देखा जब हुजूर शेखुल इस्लाम की दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न था। जवानी से लेकर आज के वक्त तक देखे, मैं ये नहीं कहता बुढ़ापे तक, क्योंकि मेरा कायद बूढ़ा है ही नहीं। सामीन मोहतरम, सारी जिंदगी हुजूर शेखुल इस्लाम के सामने आपने न दिन देखा न रात देखा, न सुबह देखी न शाम देखी, न खाना देखा न पीना देखा, न भूख न प्यास। अरे सारी जिंदगी के एक एक दिन को देखो। हुजूर शेखुल इस्लाम इसीलिए रोते हैं कि आका के आशिकों, आओ आका की मोहब्बत की तरफ, आका की उम्मतियों, आओ आका के दरवाजे की तरफ। सामीन, अगर हमारा कायद सारी जिंदगी से यही पैगाम दे रहा है तो हमें भी चाहिए ना अपने कायद के पीछे दिन रात को ना देखें, आका के दीन की मोहब्बत और खिदमत को देखें। खुदा के लिए जिंदगी के अय्याम को जाया ना करें, जिंदगी के औकात को जाया ना करें, वक्त को गफलत में ना गुजारें, वक्त को मिशन के पैगाम को आगे बढ़ाने में गुजारें। दिन रात को छोड़ें, बस सुबह हो या शाम हो लोगों को लाएं आका के दीन की तरफ, आका की मोहब्बत की तरफ, आका के पैगाम की तरफ, इस मिशन की तरफ। अगर कोई घर वाला या कोई पूछे भी रात को क्या कर रहे थे, कभी फुलां सड़क पर थे, कभी फुलां सड़क पर थे, तो उसे एक ही बात बताएं, हमें और कुछ समझ नहीं आता, बस एक ही पैगाम है कि तत्ती थी जोगन चौधार फिरा, तत्ती थी जोगन चौधार फिरा, हिंद सिंध ते पंजाब पई मार फिरा, मत यार मिलम कई सांग सबब। कोई पूछे भी रावलपिंडी में थे, अटक में थे, हजरू में थे, ये क्या करते फिर रहे थे, उन्हें कहीं हमें कुछ समझ नहीं आती, एक ही धुन है, मत यार मिलम कई सांग सबब, इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब। और जो मेरे वो अहबाब और बुजुर्ग हैं जिनकी जिंदगी गुजरी है मिशन की खिदमत में, जवानी गुजरी, आज बाल सफेद हैं, जब जवान बच्चे जाते हैं पैगाम लेकर तो वो कई बोल के कहते हैं हम बूढ़े हो गए, हमारा वक्त गुजर गया। अब आप काम करें, खुदा के लिए ऐसे अल्फाज ना बोलें, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के आखिरी अय्याम बेवफाई में लिखे जाए, बेवफाओं में ना लिखे जाए। दिन रात जो जवानी गुजारी, जो जवानी से अय्याम गुजरते गुजारे, आज अगर बुढ़ापा भी है तो बुढ़ापे को ना देखें, अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत को देखें। और मैं इशारा सिर्फ देता हूं, आजकल वो वीडियो आप देख रहे होंगे, आपके रफीक मिनहाजुल कुरान के हबीबुल्लाह भट्ट साहिब, जिन्होंने दिन रात लगाई इस मिशन के लिए। आज उनके भाई बताते हैं इनको मिला क्या है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर शेखुल इस्लाम के इन कलिमात को हल्का ना लें कि अगर रफाकत की समझ इस दुनिया में ना भी आई, मर के कब्र में पहुंचो, कब्र की पहली रात समझ आ जाएगी ये रफाकत क्या है। खुदा के लिए ये रफाकत ले लो, इस संगत में आ जाओ, इस रफाकत में आ जाओ, क्योंकि रब्बे कायनात ने खुद इरशाद फरमा दिया वह हसूना उलाइका रफीका, सबसे आला संगत ये है, सबसे बेहतर संगत ये है। अगर अब भी हमें समझ ना आए तो हमारे नसीब, हमारे नसीब। हुजूर शेखुल इस्लाम की जिंदगी का एक एक दिन हमारे सामने यही पैगाम दे रहा है कि लोगों आओ ताजदार कायनात की गुलामी का पटा गले में डाल की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है, तो मुझ नाचीज की तरफ से है, रब्बे कायनात माफ कर दे।
اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ رب کائنات کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ، میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔